Ask Mufti Tariq Masood. اگر کوئی تہجد پڑھ کر وطر پڑھتا ہو اور ایک دن اس کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے اور وطر رہ جائے تو کیا کرے گا؟ وطر چھوڑنا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر. اتنی سخت تاکیدات ہیں وطر کی، تو اس لیے وطر چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں تہجد میں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی تو اس پر لازم ہے کہ وطر پڑھ کے سوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر پڑھ کے سویا کرتے تھے. ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، کیونکہ وہ پڑھائی کرتے تھے، پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو ڈر ہوتا تھا کہ دیر سے سوؤں گا تو آنکھ نہ کھلے کہیں. تو اس لیے جس کو یہ خطرہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ رات کو پڑھ لے. پھر بھی اگر آپ کو یقین تھا کہ تہجد میں آنکھ کھلے گی، اس لیے آپ نے وطر چھوڑ دی اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر قضا پڑھ لیں. سکھوں کے گردوارے میں جو لنگر ملتا ہے کیا مسلمان اس کو کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مذہبی رسومات میں کسی کی بھی شرکت جائز نہیں ہے. سکھوں کے ساتھ دوستی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یعنی ایک ایز اے انسانیت، جیسے سب سے اچھی طرح سے ملتے ہیں، یعنی یہ دوستی مراد ہے میری، تو ان سے بھی آپ اچھی طرح سے ملیں. گفٹ بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے سکھ لوگ دوست ہیں، لیکن مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے. ہاں، گودوارہ میں جانا صرف دیکھنے کے لیے کہ ان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، یا ویسے ہی یعنی کوئی معلومات کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، نارمل آدمی کے لیے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نارمل سے مراد عام آدمی، یہ نہیں کہ ایب نارمل کے لیے جائز ہے، مطلب یہ کہ عام لوگوں کے لیے. لیکن جن کو کچھ معلومات لینی ہو یا کوئی خاص حکمت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، تو جانا جائز ہے، لیکن ان کی مذہبی رسم میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ویسے گھومنے پھرنے اگر آپ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے لنگر کھانا یا وہاں ان کی کسی مذہبی رسم میں شرکت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ لنگر ان کی مذہبی رسم ہے، اگر لنگر مذہبی رسم نہیں ہے، ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہو، کھا لیں، پھر فری پھوکٹ کی چیز مل رہی ہے تو کھانے میں کیا حرج ہے. کیونکہ بعض دفعہ ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا بھائی، مذہبی، جیسے ہماری مسجد میں بعض دفعہ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ لنگر یہ نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی رسم کے طور پر کسی نے دیکھا مسجد میں نمازی آئے ہوئے ہیں، چلو میری طرف سے کھانا ہو گیا. تو ایسے ہی اگر گردوارہ لفظ ہے نا، یہ گردوارہ، اگر اس میں ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سکھ لوگ گئے ہوئے ہیں، کسی نے کھانا تقسیم کر دیا اور آپ نے بھی دونے والے کھا لیے، اور مذہبی کوئی رسم نہ ان کی، مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاص دن ہیں جن میں عبادت بھی ہوتی ہے اور پھر کھانا بھی ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے، پھر ٹھیک نہیں ہے. لیکن ویسے ہی کوئی کہیں کھانا کھا لے جا کے اور کھانا حلال ہو تو جائز ہے. لیکن بہرحال ان چیزوں سے ایوائڈ کریں میرے بھائی، بس ویسے ہی سلام دعا رکھیں. میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کی بات نہ مانو، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم ٹوپی اور داڑھی نہ رکھو، کیا میں ان کی بات مانوں یا نہیں؟ ٹوپی چھوڑ دیں. والد صاحب کو اگر ٹوپی پسند نہیں ہے، ٹوپی رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن داڑھی کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے. والد صاحب اگر داڑھی کاٹنے کا کہتے ہیں تو پھر داڑھی مت کاٹیں. اور پھر والد صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، اللہ نہ کرے اگر بالفرض وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے سب نے جانا ہی ہے، تو پھر بعد میں ٹوپی رکھ لیں سر پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب والد صاحب کی وجہ سے ایک سنت کو پورا کرنا، ابا کو ناراض کرنا، یہ تھوڑا نامناسب لگتا ہے. ہاں، گھر سے باہر نکلیں تو پہن لیں ٹوپی، ابا کے سامنے نہ پہنیں. کتنے لوگ یوٹیوب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں، کیا ہم ان کو دلائل سے جواب دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ میں نے کسی عالم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کس کا ہے، اور وہ انسان کا صبر آزمانا چاہتا ہے. وضاحت فرمائے. دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو عبادت اچھے عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلنا. تو جو بھی اچھا عمل ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے. سائنسی ترقی کرنا تاکہ مسلمان قوم ترقی کرے، انسانیت کو فائدہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ہم غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، فائدہ انسانیت کو ہو رہا ہے نا، لیکن اللہ اس عمل کو عبادت قرار دیتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے جس کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو میری بات میں اور علماء کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے. عبادت کرنا، نیک عمل کرنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں بھائی.
سہیل خان جے پور سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ صححہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، فرمایا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو قُولُوا آمین، تو آمین کہو۔ تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے اور تمہارا کیا کام ہے۔ امام کا کام ہے قراءت کرنا اور تمہارا کام ہے فاتحہ کے بعد پیچھے سے آمین کہنا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ خطبے کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے یہ آیت جو ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں، اور بعض صحابہ کے بھی سخت فتاوی ہیں اس بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی روشنی میں وہ حدیثیں جن سے ہمیں امام کی قراءت کا جواز کا پتہ چلتا ہے یا حکم کا پتہ چلتا ہے، تو وہ حدیثوں میں تعویل کی گئی ہے، ورنہ یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں یا وہ واجب التاویل ہیں۔ واجب التاویل کا مطلب جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو، تو دل میں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرو، تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ تلاوت تو کرتے نہیں ہو، فاتحہ کے بعد تو ویسے بھی آپ خاموش ہوتے ہو، تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا مطلب جو امام کے پیچھے ہے حکماً اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے، تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو بھی یہی سمجھا جائے گا اس نے پڑھ لی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اب جب یہ میں دلائل دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ایکچولی آپ اہل حدیث ہیں اس لیے آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر تو کوئی اسلام کے دلائل دے تو ایکچولی یہ مسلم ہے تو اس لیے اسلام کے دلائل دے رہے ہیں، اور جو ایتھیسٹ ہے ہم اس کو کہیں ایکچولی یہ چونکہ ایتھیسٹ ہے اس لیے خدا کی نفی کے دلائل دے رہا ہے، پھر تو کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی میرے بھائی۔ تو یہ کہنا کہ یہ حنفی ہیں یہ شافعی ہیں، دلائل سے میں بات کر رہا ہوں، میں کیا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، کس فقہ کو میں حنفی بھی اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ تھا اور وہ بہت مضبوط فقہ ہے، وہ اکیلے امام ابو حنیفہ کی رائے کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا۔ بہرحال اگر کوئی اس رائے کے علاوہ دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ جانے اللہ جانے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں شدت پسندی والا راستہ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی قرآن حدیث جانتے ہیں باقی تو سارے گھاس کھا رہے ہیں، یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جمعے کی نماز غریب کا حج ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے میرے بھائی، کسی کے پاس ہو تو ریفرنس کے ساتھ بھیج دیں، ہو سکتا ہے میں نے کب دعویٰ کیا کہ ساری دنیا کی ساری حدیثیں میرے علم میں ہر وقت موجود رہتی ہیں، اور یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو تو وہ موبائل فون پر تلاوت لگا کر اس کو سن کر یاد کر سکتا ہے کیا؟ میں نے اس طرح سے 2-3 صورتیں یاد کی ہیں جب کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، یاد کر لیں، سن کے یاد کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال قرآن پڑھنا سیکھیں آپ، یہ بھی بہت اچھا کام ہے جو آپ نے کیا۔ بہت سے صحابہ اسی طرح سے قرآن جانتے تھے۔ حیدر انصاری انڈیا سے، میں نے 10 سال پہلے کسی سے ادھار لیے تھے۔ اچھا بھائی، مر گیا ہوگا بیچارہ غم میں، لیکن کسی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکا، سب یہی کہتے ہیں، اب واپس کرنا چاہتا ہوں، قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب ہے۔ ابھی یہ کیا ہے یار، ایک تو ان سے بولا PDF میں بھیجا کرو نا یہ مسائل۔ اچھا بھائی، لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، سبحان اللہ، ادھار کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی، واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے۔ میں آپ کی عظمت کو 50 دفعہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 10 سال پہلے ادھار لیے تھے، 10 سال تک ادا کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی، بہت معذرت کے ساتھ بھائی، میں نے آپ کا نام لے لیا کیا؟ استغفر اللہ، مجھے پتا ہوتا کہ آگے یہ شرما شرمی والے مسائل ہیں تو آپ کا نام اناؤنس نہ کرتا۔ بہرحال حیدر بھائی، آپ کو 10 سال تک ادھار واپس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، یعنی ادھار
واپس نہ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک بندے کا میں نے 10 سال سے پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا ہوں، اب واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے، بس میں یہی جواب میں کہوں گا آپ کی شرم کو 21 توپوں کی سلامی. آپ بے شرم بن کے ان کو پیسے دے دیں، یہاں بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ بے شرم بن جائیں، پیسے دے دیں، بولیں یہ بے شرم آدمی تمہیں پیسے دے رہا ہے، تو اس بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت ملے گا اس دفعہ. شرم ویسے اسلام میں شرم کا ثواب ملتا ہے، بے شرمی کا نہیں ملتا، لیکن اس موقع پہ بے شرمی کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا.